وحدہ لا مثل لہ ولا مثال لہ ولا مماثل لہ ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وإمامنا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم ذلیل و رسوا ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا۔ دنیا کے بت گدوں میں وہ پہلا گھر خدا کا، دنیا کے بت گدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاس باں ہیں وہ پاس باں ہمارا۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ واجب الاحترام سامعین کرام، اللہ رب العزت کی لاریب عیب کتاب قرآن مجید فرقان حمید سورۃ النحل کی خطبے کے اندر آیت کریمہ 123 تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت کے آگے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے صحیح حق بیان کرنے کی، آپ لوگوں کو سن کر بڑی توجہ اور دھیان کے ساتھ سماعت کرنے کی، پھر ہم دونوں فریقوں کو سمجھ کر پھر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قربانی والا موسم ہے، مہینہ ذی قعدہ کا اپنے اختتام کو رواں دواں ہے۔ اس کے بعد آنے والا بڑی عظمت، بڑی شان اور شوکت والا مہینہ ذوالحجہ کا مہینہ ہے، جس کے اندر پہلی فضیلت اس کو یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے گھر کا طواف اور حج اور عمرہ کرنے والے لوگ اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت کے گھر کے اندر نمازیں، طواف اور عمرہ کرتے ہیں اور حج کرتے ہیں۔ اور دوسری فضیلت اس مہینے کی یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر مسلمانوں کا سب سے بڑا تہوار یعنی عید الاضحیٰ، عید کی نماز پڑھی جاتی ہے۔
اور تیسری فضیلت اس کے اندر یہ ہے کہ مسلمان لوگ سنت ابراہیمی کو ادا کرتے ہیں اس ماہ کے اندر، اور وہ دن ہے عید کی نماز کے بعد کا، اور اس کے بعد دوسرا دن، پھر تیسرا دن عید کا۔ تو یہ 3 دن اس کی بہت بڑی احادیث مبارکہ کے اندر فضیلت آئی ہے کہ عید کے ایام کے اندر ایام تشریق کا بھی پڑھنا ہر مسلمان کے لیے 1 مرتبہ واجب ہے ہر نماز کے بعد۔ اسی طرح قربانی کے لحاظ سے آج کے جمعۃ المبارک کے موقع پر اس موضوع کے ساتھ میں آپ کے سامنے تشریف لایا ہوں کہ قربانی ہم لوگ کرتے ہیں، لیکن قربانی کا صحیح در حقیقت معنی مقصد کیا ہے، اس کی روح کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ اس کی حقیقت یہ ہے کہ یہ سنت ابراہیمی ہے، اور سنت ابراہیمی کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی ابراہیمی عقیدہ بھی بنانا چاہیے، کیونکہ اگر ہمارا عقیدہ ابراہیم علیہ السلام جیسا عقیدہ نہیں ہوگا تو ہماری ان کی سنت پر عمل کرنا بھی ہمارے لیے کسی کام کا نہیں ہوگا۔ اللہ کے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی خود نبی اللہ کریم نے فرمایا انتبع ملت ابراہیم حنیفا، میرا پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو بھی اگر چلنا ہے، زندگی گزارنی ہے آپ نے بھی، تو تم لوگوں نے بھی زندگی گزارنی ہے تو سنت ابراہیمی پر چلتے ہوئے گزارنی ہے۔ اور سنت ابراہیمی کیا ہے، ملت ابراہیمی کیا ہے، حنیفہ، یکسو ہو کر رہنے والا، الگ تھلگ رہنے والا، حقیقت کی بنا پر ہدایت اور رشد کا پیمانہ لیے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام دنیا کے اندر ہر کسی سے دشمنی مول لے لی، لیکن اللہ کے بتائے ہوئے حکم کے کبھی خلاف نہ گئے، اس لیے ان کو حنیف کہتے ہیں۔ حنیف اس کو کہا جاتا ہے جو ہر طریقے سے، ہر لحاظ سے الگ تھلگ ہو کر علیحدہ رہنے والا ہو، اور یکسوئی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی پابندی کرنے والا ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کی پابندی کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی شریعت پر عمل پیرا ہو، اس کو کہتے ہیں حنیفہ۔ تو میرے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انتبع ملت ابراہیم حنیفا، ابراہیم علیہ السلام کی ملت یعنی حنیف، اس کی پیروی کیجئے میرا پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو یہ قربانی بھی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور یہ ایک عظیم و شان عمل ہے ابراہیم علیہ السلام کا، جو آج تک بلکہ قیامت تک آنے والے لوگ جو مسلمان ہوں گے وہ اس سنت کو کرتے رہیں گے، اور ابراہیم علیہ السلام کی یاد تازہ رہے گی۔ اسی طرح اس کی اصل روح اور حقیقت یہی ہے کہ صرف اور صرف اپنی تمام تر خواہشات کو اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر قربان کر دینا۔ قربانی کے اندر بھی انسان جو جانور خریدتا ہے، پھر اس جانور کی دیکھ بھال کرتا ہے، اور اس کو بڑھا چڑھا کر، اس کو کھلا پلا کر، پھر اس کو قربانی والے دن اللہ کے راستے کے اندر قربان کر دیتا ہے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا در حقیقت قربانی کی حقیقت ہی اور روح اور مقصد ہی یہی ہے کہ اپنی خواہشات اللہ کی رضا کی خاطر قربان کر دی جائے۔ تو یہ ہے قربانی کا مقصد۔ اور اس کے ساتھ ہم لوگ جو لاپرواہی کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، اور پتی کی صورت کے اندر چند آدمیوں کے ساتھ جانور کے پتیوں کی صورت کے اندر وہاں ہم شریک ہو جاتے ہیں، اور ہم اس طرف خیال نہیں کرتے کہ آیا جن کے ساتھ ہم شریک ہو رہے ہیں ان کا عقیدہ ابراہیمی ہے یا نہیں ہے۔ تو آئیے اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ کیا تھا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے
وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ کریم نے فرمایا میرا پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ذرا قرآن پڑھ کے ان لوگوں کو بتا دیجئے جد الانبیاء پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جو اللہ کے بڑے برگزیدہ پیغمبر تھے، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جس وقت اس نے کہا اپنے باپ آزر کو، باپ اس کا جو تھا نا وہ اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا، دوسروں کو بھی کہتا تھا کہ میں خدا ہوں، جو میں حکم کرتا ہوں اس کو کر گزرو، لیکن ابراہیم علیہ السلام جس وقت اپنی بچپن سے تھوڑی بلوغت کے اندر آئے تو وہیں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ابراہیم علیہ السلام کو علم دیا تھا، اس علم کے ناطے ابراہیم علیہ السلام نے تبلیغ شروع کی، اور تبلیغ بھی اپنے گھر سے یعنی اپنے باپ سے شروع کی، باہر تو دور کی بات، پہلے تبلیغ شروع کی ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنے باپ سے۔ ذرا قرآن کیا کہتا ہے کہ جس وقت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر کو کہا اتتخذ اصناما آلہہ، کیا تو ان بتوں کو الہ بناتا ہے؟ اتتخذ اصناما آلہہ، ان بتوں کو معبود سمجھتا ہے، ان کو الہ سمجھتا ہے، ان کی عبادت کرتا ہے، ان کو دکھ درد کے اندر شریک سمجھتا ہے، پھر ان سے حاجت بھی روائی پوری کرتا ہے۔ اللہ کریم فرماتی ہیں ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کہنے لگے انی اراک وقومک فی ضلال مبین، میں اپنے اندازے کے ساتھ، اپنے علم کے ساتھ تمہیں یہ خیال کرتا ہوں کہ تو کھلی گمراہی کے اندر ہے، تو جس راستے پر چل رہا ہے یہ سیدھا راستہ نہیں ہے، یہ راستہ شیطان کا ہے۔ آگے اللہ کریم فرماتے ہیں چلتے چلتے ابراہیم علیہ السلام نے عقیدہ سمجھایا، چاند کو دیکھا، سورج کو دیکھا، پھر جس وقت وہ چاند بھی غائب ہو گیا، سورج بھی غائب ہو گیا، پھر ستاروں کو دیکھا، وہ بھی جس وقت غائب ہو گئے، کہنے لگا ابراہیم علیہ السلام کہ وہ میرے الہ اور معبود نہیں ہو سکتے جو غائب ہو جائیں، میرا تو وہ الہ ہے، وہی معبود ہے جو کبھی غائب نہیں ہوتا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں، یا قومی انی بریء مما تشرکون، جن کو اللہ کے ساتھ تم شریک کرتے ہو میں ان لوگوں سے بری ہوں، بری الذمہ ہوں تم لوگوں سے۔ پھر آگے تبلیغ کا انداز دیکھو ابراہیم علیہ السلام کا، کہنے لگے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ اللہ کے پاک پیغمبر جد الانبیاء ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں انی وجہت وجہی للذی، میں نے اپنے منہ کا رخ اس ذات کی طرف کر دیا ہے، اس ذات کو میں پوجتا ہوں اور اس کی عبادت کرتا ہوں، للذی فطر السماوات والارض، وہ ایسی ذات ہے جس نے آسمانوں کو بھی اور زمین کو بھی پیدا کیا ہے، اور پیدا بھی کس صورت کے اندر؟ حنیفا، یکسوئی کے ساتھ، علیحدگی کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور شان ہی بہت بلند ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا ابراہیمی بننا ہے تو حنیف بن کے زندگی گزارو، پھر فرمایا وما انا من المشرکین، میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو شرک کرتے ہیں۔ اور شرک کیا ہوتا ہے؟ شرک اللہ کی ذات کے اندر یا اللہ کی صفات کے اندر جو شریک کرتا ہے۔ سورۃ مائدہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں من یشرک باللہ فقد حرم علیہ الجنہ، اللہ کریم نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا ہے جس نے دنیا کے اندر شرک کیا۔
اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا ہے۔ اللہ کی ذات کے اندر بھی کسی کو شریک نہیں کرنا، اللہ کی صفات کے اندر بھی شریک نہیں کرنا۔ تو سب سے پہلے ہمارا عقیدہ درست ہونا چاہیے۔ جس کا عقیدہ درست ہو گیا اس کی قربانی بھی صحیح ہوگی، اس کی قربانی بھی اللہ کے دربار کے اندر قبول ہوگی۔ اور جس کا عقیدہ درست نہ ہوا، عقیدے کے اندر خامی ہوئی یا نیت کے اندر اس کے خرابی آ گئی، گوشت کھانے کی نیت ہوگی تو اس کی بھی قربانی ضائع ہو جائے گی۔ اور جو لوگ پتیوں کی صورت کے اندر جانور کے اندر قربانی کر رہے ہیں، 7 پتیوں والے جانور بھی ہیں، اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اونٹ کی قربانی کی۔ کہیں سفر پر جا رہے تھے، صحابہ اکرام فرماتے ہیں ہم سفر میں تھے، قربانی والا مہینہ آ گیا، اور عید کی نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اونٹ کی قربانی کی، اور اس قربانی کے اندر ہم 10 لوگ شریک تھے۔ تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ طاق ہو یا جفت ہو، بڑی قربانی اونٹ والی قربانی ہے، اس کے اندر 10 آدمی شریک ہو سکتے ہیں۔ طاق اور جفت کی کوئی مسئلہ، کوئی قید نہیں ہے۔ کوئی آدمی چھوٹی قربانی ہے، اس کے اندر 3 آدمی شریک ہوتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، 5 شریک ہو جائیں کوئی مسئلہ نہیں، 6 شریک ہو جائیں، 7 ہو جائیں۔ گائے بھینس کے اندر 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، حدیث پاک کے اندر آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم دیا کہ گائے بھینس کی قربانیوں کے اندر 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں۔ تو ان شریک ہونے والوں کے اندر اگر سارے صحیح العقیدہ ہوں گے، سب کا عقیدہ سنت ابراہیمی کو مانتے ہوئے، سنت ابراہیمی کو ادا کرتے ہوئے، سب کا عقیدہ جو قربانی کے اندر کسی جانور کے اندر شریک ہوئے ہیں، سب کا عقیدہ اگر ابراہیمی عقیدہ ہوا تو ان کی قربانی بھی قبول ہوگی، ورنہ وہ قربانی ضائع ہو جائے گی، کسی آدمی کی بھی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ اور دوسرے نمبر پر اگر اخلاص نیت کے ساتھ قربانی نہ کی گئی تو پھر بھی وہ قربانی قابل قبول نہیں ہے۔ کوئی آدمی بھی، جو آدمی جس جانور کے ساتھ شریک ہیں، جتنے آدمی ہیں، 5 ہیں، 7 ہیں، جتنی تعداد ہے، اگر ان میں سے کسی ایک آدمی کی بھی نیت غلط ہوئی، اس کی نیت یہ ہوئی کہ بس میں نے گوشت کھانا ہے، گوشت مل جائے، بس اس کو ذخیرہ کر لیں گے، فریج کے اندر رکھ دیں گے اور ہم سارا سال کھاتے رہیں گے، اس کی نیت ہی یہی ہے گوشت کھانے کی، اگر وہ ان شریک ہونے والوں میں سے ایک آدمی بھی اس نیت کا ہے تو سب کی قربانی ضائع ہو جائے گی۔ یہ کوئی معمولی مسئلہ تو نہیں ہے، عقیدے کا مسئلہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا، ابراہیم علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ میری نماز، میری قربانی اللہ ہی کے لیے ہی ہونی چاہیے۔ رضا کس کی ہونی چاہیے جی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی، خوشنودی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہونی چاہیے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ کریم قرآن مجید کے اندر نقل فرما دیا اپنے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کہ میرے پاک پیغمبر فرما دیجئے ابراہیم علیہ السلام کی بھی یہی صدا تھی، تیری بھی یہی صدا ہونی چاہیے، تو بھی ملت ابراہیم جو حنیف ہے اس کی پیروی تو نے بھی کرنی ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بے شک میری نماز، ان صلاتی، آج کل ہم لوگ مسلمان تو بنے پھر رہے ہیں لیکن 5 وقت کی نماز جو فرض ہے ہمارے اوپر، 7 سال کی عمر میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں بچہ ہوتا ہے تو اس کو سمجھاؤ سکھاؤ کہ نماز پڑھے، پھر 10 سال کی عمر کا ہو جائے خود بخود اس کو عادت بن جائے گی، اگر عادت نہیں بنتی تو 10 سال کی عمر کے اندر مار کے نماز پڑھاؤ، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ لیکن ہم لوگ مسلمان تو اپنے آپ کو کہلاتے ہیں لیکن نماز کے قریب نہیں جاتے۔ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں ان صلاتی، میری نماز، بے شک میری نماز، و نسکی، اور میری قربانی جو اللہ کی رضا کے لیے کی ہوئی،
ادائیگی کے ساتھ عید کی نماز پڑھنے کے بعد کی ہوئی، پہلے عید کی نماز پڑھنے سے پہلے جو کرے گا اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جانوروں کو دیکھا کہ وہ گوشت بنا رہے ہیں کوئی ساتھی اور قربانی کر رہے ہیں، حالانکہ ابھی عید کی نماز نہیں ہوئی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ پھر سے دوبارہ قربانی کرو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو عید کی نماز سے پہلے قربانی کر لے گا اس کی عید کی قربانی نہیں ہوگی، اس کی قربانی ضائع ہو گئی۔ اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی، میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت للہ رب العالمین، یہ سارے کے سارے اللہ رب العزت کے لیے، اسی کی رضا اور خوشنودی کے لیے۔ پھر اللہ کریم فرماتے ہیں ایک موقع پر ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے، کیونکہ عقیدہ بھی ہمارا ابراہیمی ہونا چاہیے۔ ابراہیم تو وہ تھا جو یکسو ہونے والا تھا، علیحدگی اختیار کرنے والا تھا، دشمنوں کے ساتھ مقابلہ کرنے والا تھا۔ اللہ کریم نے اس کو صدیق النبی بھی کہا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، میرا پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ذرا ذکر کیجئے، تذکرہ کیجئے ابراہیم علیہ السلام کا، وہ کیسا پیغمبر تھا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے انہو کانا صدیقا نبیا، وہ سچا پیغمبر تھا، اور سچے پیغمبر کا کام کیا ہوتا ہے؟ آگے ہدایت کی تبلیغ کرنی ہے، عقیدہ بتانا ہے۔ جس وقت ابراہیم علیہ السلام نے عقیدہ بتانا شروع کر دیا، اللہ کا قرآن کہتا ہے اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ابراہیم کا عقیدہ، ابراہیم پیغمبر خلیل اللہ علیہ السلام کا عقیدہ یہ تھا جن جن کی اللہ کے علاوہ پوجا کی جائے، جن جن کی پکار اور سور کی جائے، جن جن کی نظر و نیاز دی جائے، جن جن سے مشکل کشائی کرائی جائے، جن جن سے اللہ کے علاوہ عبادت کی جائے، وہ سارے کے سارے لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا، نہ وہ سننے کی طاقت رکھ سکتے ہیں، نہ دیکھنے کی طاقت رکھتے ہیں، اور نہ ہی کسی کام آنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ یہ پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا عقیدہ ہے، اور عقیدہ کیا بتا رہا ہے؟ سننے کی طاقت رکھتا ہے تو صرف اور صرف اللہ ہے، دیکھنے کی طاقت رکھتا ہے تو وہ بھی مسبب الاسباب ذات کون ہے جی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور جس کا عقیدہ یہ ہو اللہ کی ذات کے اندر آدمی شریک کرے، اللہ کی صفات کے اندر شریک کرے، ذات کے اندر شریک یہ ہوتا ہے کہ جس طرح اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کے سامنے جھکنا ہے، اللہ کے سامنے رکوع کرنا ہے، اللہ کے سامنے سجدہ کرنا ہے۔ ہم نماز کے اندر خود کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ عبادت خاص کر ہم تیری ہی کریں گے اور تجھ ہی سے مدد مانگیں گے۔ اور ہم لوگ اگر اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور کی عبادت کریں گے، کسی کے سامنے جھکیں گے، کسی کے سامنے سجدہ کریں گے، کسی قبر کا یا کسی حکومت کا کسی چیز کا بھی طواف کریں گے، یہ اللہ کی عبادت اللہ کی ذات کے اندر شریک ہو جائے گا۔ اور شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے فقد حرم علیہ الجنہ، اس آدمی کے اوپر جنت کو اللہ کریم نے حرام کر دیا ہے۔ دنیا کے اوپر جس نے بھی دنیا کے اندر زندگی کے اندر اس نے اللہ کی ذات کے ساتھ شریک کیا، جنت اس کے اوپر حرام ہو گئی۔ اسی طرح اللہ کی ذات اور صفات کے ساتھ جو شریک کرتا ہے، صفات کون کون سی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی؟ اللہ کریم سمیع ہے، اللہ کریم بصیر ہے، اللہ کریم
خبیر ہے، اللہ کریم علیم ہے، سننے والا بھی وہی ہے، جاننے والا بھی وہی ہے، دیکھنے والا بھی وہی ہے۔ اللہ کریم ہر حال کو علیم بذات الصدور ہے، سینوں کے رازوں کو بھی جاننے والا ہے۔ اور یہ عقیدہ سوائے اللہ کے کسی اور کے اندر اگر آدمی شمار کرتا ہے، چاہے وہ نبی ہو، چاہے فرشتہ ہو، چاہے کوئی نوری، چاہے ناری، چاہے خاکی ہو، جس کے اندر بھی یہ صفات پاتا ہے، اللہ تبارک کی صفات کے اندر وہ شریک کر رہا ہے۔ لہٰذا ایسے آدمی کے ساتھ، چاہے وہ قربانی کے ساتھ وہ جانور کے اندر شریک ہے، یا اس کی یہ قربانی کر رہا ہے وہ، یا وہ علیحدہ کر رہا ہے، یا کسی کے ساتھ شریک ہو کر رہا ہے، ایسا عقیدہ رکھنے والا ابراہیمی عقیدہ والا نہیں ہو سکتا، اس کی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ جو کہتے ہیں میرے پیغمبر عالم الغیب ہیں، حالانکہ عالم الغیب ذات کون ہے جی؟ قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، زمین و آسمان کے اندر جتنی بھی چھپی ہوئی چیزیں ہیں اس کی غیب کو جانتا ہے، تو پوشیدہ کو جانتا ہے تو کون جی؟ اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے، اور کوئی جن نہیں جانتا، کوئی پیغمبر، کوئی ولی، کوئی پیر، کوئی مشیر، کوئی نہیں جانتا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر اختیار رکھتا ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی اور کو اللہ کے علاوہ اختیار سونپ دے تو اس نے اللہ کی ذات کے ساتھ بھی اور صفات کے ساتھ بھی شریک کیا، لہذا اس کے ساتھ مل کر قربانی آدمی کسی کی نہیں ہو سکتی، وہ قربانی ضائع ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر کوئی میرے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اصحاب سے دشمنی مول لیتا ہے، ان سے ان کی گستاخی کرتا ہے صحابہ اکرام کی، اس کے ساتھ بھی ملے ہونے کی، اس کے ساتھ قربانی کے اندر شریک ہونے والوں کی بھی قربانی ضائع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے، ما کان یہودیا ولا نصرانیہ، ابراہیم علیہ السلام نہ کوئی یہودی مذہب سے تعلق رکھتے تھے، نہ عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے تھے، اور نہ ہی وہ مشرکین تھے۔ اللہ کریم نے فرمایا نہ وہ میرے ساتھ کسی کو شریک کرتے تھے، بلکہ وہ کیا تھے؟ وکان حنیفا، وہ حنیف تھے، یکسو ہو کر عبادت کرنے والے تھے، اور خالصتاً جو کام بھی کرتے تھے اللہ کی رضا کے لیے کرتے تھے۔ اور اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو کوئی سنایا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتے پڑھ